کتابوں میں ان کا ذکر آنے والا شان سے آ رہا ہے، زمانہ منتظر بیٹھا ہے ان کا۔ بحیرہ راہب کہتے ہیں اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں جلوہ گر ہوں گے اور مکے سے شام کی طرف جائیں گے۔ وہ راستے کے اندر کچھ خدام کے ساتھ رکا ہوا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کبھی تو گزریں گے تو میں ان کا دیدار اور ان کے دیدار کی دولت سے فیضیاب ہو جاؤں گا۔ وظیفہ کیا کرتا؟ صبح ہوتے ہی مکان کی چھت پر چڑھ جاتا، حجاز کی طرف سے آنے والے قافلوں کی راہیں تکتا۔ روز کا یہی معمول تھا۔ مدتیں بیت گئیں، ماہ و سال گزر گئے۔ ایک دفعہ وہ مکان کی چھت پر چڑھا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ دائیں بائیں کے درخت سجدہ کناں ہیں۔ سمجھ گیا میرا مقصود آ گیا، جس کے لیے منتظر تھا وہ گوہر مراد آج نصیب ہونے والا ہے۔ نیچے اترتا ہے، اپنے مصاحبوں سے کہتا ہے جلدی سے قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ کہا پہلے قافلے گزرے ہیں، آپ نے کسی کو نہیں پوچھا کھانے کو؟ کہا بس آج کسی کے طفیل ان کو کھانا دیا جا رہا ہے۔ اس کی کٹیا کے قریب یہ قافلہ رک گیا۔ اس نے میسج بھیجا کھانا تمہارا میری طرف ہے، میرے ساتھ ہے، تم میرے مہمان ہو۔ کھانے کا وقت ہوا تو وہ آیا جس طرح مجمع میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے پاس تھے، 12 سال آپ کی عمر تھی۔ ترمذی شریف میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ وہ بحیرہ راہب آ کر ان سے کہتا ہے بارات آئی بیٹھی ہے، دولہا کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو راہب آیا، حضور کا اس نے ہاتھ پکڑا۔ آپ کی عمر جب 12 سال تھی، اس نے کہا ھذا رسول رب العالمین، یہ تمام جہانوں کا رسول ہے، اور سن لو اللہ اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت کے لیے مبعوث فرمانے والا ہے۔ حضور کے آنے سے قبل پیغمبر راہیں اور نشانیاں بتا رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے تورات پڑھی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کا پڑھا ہے جن کی دعائیں تو قبول فرمائے گا۔ قالت تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے حضور کے ساتھیوں کا ذکر، ان کی مثالیں تورات میں بھی بیان کی ہیں، ان کی مثالیں اور ذکر انجیل میں بھی بیان کیا ہے۔ ہم گناہگار ہیں لیکن ہم خوش نصیب ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔